اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر لا فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم صلوات بلند آواز کے ساتھ ہر شخص محمد و اہل بیت محمد کے احسانات کا دائمی مقروض ہے جس تختی دل پر ان کے احسانات کا ایک بھی نقش باقی ہے اسے یاد کر کے ہاتھ کھول کے مل کے بلند آواز سے درود سارے پڑھ لیں۔ سب سے پہلے دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ احباب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اس دربار ذی وقار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے، ولی العصر حجت خدا بقیت اعظم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے۔ پروردگار ذکر کا واسطہ کیسر بھائی، ان کے عذر و اقربا، مبشر بھائی اور اجاز بھائی، صابر بھائی، جن لوگوں نے بھی ذکر مولا میں دام درم قدم سخن حصہ لیا، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اس ذکر کا واسطہ خدا بخش صاحب علیل ہیں ایوب کربلا کی بیماری کا واسطہ، پروردگار آپ کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ جی نبی شاہ جی تشریف فرما ہیں، پروردگار جی خدا بخش صاحب نبی شاہ صاحب تشریف فرمائیں۔ اس ذکر کا واسطہ پروردگار جو بیمار ہے ایوب کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما۔ مبشر بھائی پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں بالخصوص ذیشان حیدر، پروردگار انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جنہیں اولاد عطا فرمائی ہے انہیں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سارے ہاتھ بلند کرنا، پروردگار ہم وارث کے ہوتے ہوئے لاوارثوں کی طرح جی رہے ہیں، ہمارے وارث حقیقی عادل حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے وان و انصار میں شمار فرما۔ کیسر بھائی ان کا بچہ ابو ذر، پروردگار یہ لوگ جتنی بھی محنت عزاداری امام مظلوم کے لیے کر رہے ہیں، پروردگار اس کاوش کو عبادت میں شمار فرما۔ میرے برادرم اور لفظوں کی نشست و برخاست سے واقف صابر بھائی تشریف فرمائیں، اور اکثر ملک پاکستان میں ان کی زیارت رہتی ہے، پروردگار ان کی زبان میں اور تاثیر عطا فرما، اور اعجاز بھائی اور ملنگ کی اور توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ مل کے آمین کہیے گا۔ جو حاجت دل میں رکھتا ہے تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، تمام کی حاجات کو پورا فرما۔ کوشش کر کے درود ذرا بلند آواز کے ساتھ۔ آمادہ ہیں گفتگو شروع کی۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور میں آپ کے مزاج سے یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں واقف، ٹھیک ہے، چونکہ آپ سمجھتے ہیں اور صابر بھائی کے جہاں علی ہو وہاں مزاج کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیا بات ہے اس بندے کی جو ابتدا میں ہاتھ علی سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ میں چہرے بھی دیکھوں گا اور جملے بھی پڑھوں گا، پھر فیصلے ہوتے جائیں گے۔ جملہ ولایت کا پڑھنے کے بعد چہرے بتا دیں گے پھول کہاں ہے دھول کہاں ہے۔
کیا بات ہے اس بندے کی جو ہاتھ نہیں اٹھ رہے، اللہ کرے کوئی اور وجہ نہ ہو، شیعہ ہوں میرے ساتھ ذہنی طور پہ موجود رہیے گا۔ یاد رکھیں برسر ممبر کوئی موضوع نہیں، کائنات کا سب سے بڑا موضوع ہی علی کی ولایت ہے، اور اسی موضوع کی وضاحت کے لیے ضرورت بابا جی اور کوئی نہیں، بس اتنی گزارش کروں گا، زندگی ہے نہیں ہے، آج ہو کل نہیں ہوگے، سانسوں کی ڈور کب ٹوٹ جائے کوئی پتہ نہیں، ماڈرن شیعہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ شیعت کا لبادہ اوڑھ کر ہمیں علی سے دور کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں علی ماں کی گود سے ملا، اور بزرگوں نے انگلیاں تھام کے ساتھ چلاتے ہوئے علی پڑھایا، اور یاد یہی کہا بیٹا جب کسی سے ملنا تو ساتھ میں کہنا السلام علیکم یا علی مدد، السلام علیکم یا علی مدد۔ لیکن آج کچھ لوگ جو علی کو پسند نہیں کرتے لیکن کھاتے بھی علی کا ہے، بھونکتے بھی علی کو ہیں، وہ کہتے جی سلام کے ساتھ یہ یا علی مدد کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ خبردار کوئی تمہیں کس رنگ میں بھی اصلاح کے نام پر علی سے دور کرتا نظر آئے تو دور نہ ہونا، بلکہ جان لینا یہ کوئی پکا شیطان ہے۔ مجھے نہیں پتا کون سا بندہ کیسر بھائی اگلے جملے پہ زمین پہ رہے گا، کون ہے کہ قبلہ جو مقصریت کی خول اوڑھ کر چھپ جائے گا۔ میں لفظ حوالے کر رہا ہوں خدا کی قسم، اور میرے بچوں تمہیں ماڈرن شیعہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بزرگوں سے ہمیں جو رزق عقیدہ ملا ہے اسی شیعت کو لے کے آگے بڑھو گے تو میدان قیامت میں مالکوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہوگے۔ یاد رکھو تمہاری زندگی کل بھی یا علی مدد تھی، آج بھی یا علی مدد ہے، شناختی کارڈ تو کل بھی تمہارا یا علی مدد تھا، شناختی کارڈ آج بھی تمہارا یا علی مدد ہے، جس کا ہے وہ ضرور ہاتھ اٹھائے۔ پہچان کل بھی تمہاری یا علی مدد تھی، پہچان آج بھی تمہاری یا علی مدد ہے۔ تمہیں جو ملے جب ملے جہاں ملے سلام کرے تو یا علی مدد کے ساتھ کرنا، اگر جواب دیتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اپنی راہ لے لو، علی مدد نہ چھوڑنا۔ اور زمانے نے جھوٹے نہیں چھوڑے، ہم سے سچے چھڑوانا تھا۔ آپ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ جو ہاتھ اٹھ گئے میں سلام پیش کر رہا ہوں اس بندے کو، ہر ہاتھ اٹھے حیدری، سردار زندگی ہو آپ کی۔ ہاں جی صابر بھائی زمانہ جھوٹے نہیں چھوڑ رہا، ہم سے سچے چھڑوانا چاہتے ہیں۔ ہاں ہاں علی کو تو وہ چھوڑے نا، علی کو وہ چھوڑے جس نے قبر میں روشنی کے لیے کوئی اور مرشد ڈھونڈ لیا۔ آہا جو ہاتھ نہیں اٹھا کوئی وجہ ہو سکتی ہے، مولا اس بچے کو سلامت رکھے، نیاز قبول فرمائے، لیکن چہرے دیکھ لوں پھر جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ کیمرے والے بھائی صاحب اگلے جملے پہ تم نے فوٹو بنانا ہے، ذرا گھما کے بنانا ہے۔ اور صابر بھائی اکثر میں فکرہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ کیمرہ بڑی کمال چیز ہے۔ وہ دور گزر گیا مولوی تقریر کرنے آتا تھا اپنے سے بھی مسالہ لگا کے نکل لیتا تھا، بانی پوچھتے تھے کہ بھائی تو نے یہ بات غلط کی ہے، وہ کہتے کہاں کی ہے ذرا دکھاؤ سناؤ، اور کیمرے تھے نہیں، بندہ نہ دکھا سکتا تھا نہ سنا سکتا تھا۔ کیسر بھائی جب سے یہ آیا ہے نا ہر چیز اس کی آنکھ میں محفوظ ہو رہی ہے، بندہ اپنی کہی ہوئی بات سے مکر نہیں سکتا۔ چپ رہو گے دکھ لگے گا، بات کر رہا ہوں، ایک ویڈیو یہاں بن رہی ہے ایک وہاں بن رہی ہے۔ ہاں 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 پتہ چل رہا ہے، یہ ویڈیو صرف چہرے نہیں دیکھے گی، توجہ کیجئے گا، ایک ویڈیو یہاں بن رہی ہے بابا جی، ایک وہاں بن رہی ہے۔ یہاں والی شکلیں دیکھتی ہے، وہاں والی دل بھی دیکھتی ہے۔ کوئی ہے میرے ساتھ؟ یہاں والی بھائی جی صرف شکلوں کی فوٹو بناتی ہے، وہاں والی دل کے حالات کیپچر کرتی ہے، یہاں والی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، وہاں والی ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ جب سے ویڈیو کیمرہ آیا ہے بندہ کہی ہوئی بات سے مکر نہیں کر سکتا، اسی لیے تو کیسر بھائی جگہ جگہ پیغام دے رہا ہوں، یا اللہ یہ ویڈیو کیمرے بن نہیں تھے تو غدیر پہ بن گئے ہوتے۔
کیا مجمع ہے یار، کیا معیار ہے اس مجمع کا یار. ملنگ سلامت. حیدری کیا بات ہے. آپ جی سرکار جیو، یہ بچہ سلامت رہے. آخری آدمی حیدری. ہائے 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 کیا بات ہے. صابر بھائی نے بڑا پیارا فکرہ کہا. کہتے ہیں بخن بخن کہہ کے مکرنے والوں کی ویڈیو ہی دیکھ لیں. ہائے 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 ہائے. ہاں 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 ہاں. تھک گئے تو چھوڑ دوں. اچھا کچھ لوگ ابھی بھی حیران ہو کے ہمیں دیکھ رہے. ہاں ہاں. اور وہ صرف ہمیں ہی نہیں دیکھ رہے، وہ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں جو اٹھ کے علی علی کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں انہیں کیا ہو گیا. تھوڑی سی توجہ آپ کریں نا تو آپ کو بھی وہی ہو جائے گا جو انہیں ہو گیا. توجہ توجہ توجہ. نتیجہ ہاں 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 موشر میاں. علی دیکھیں، علی وہ جبر مشیت ہے. وہ جی باندہ جتنا بھی علی سے بچ کے چلتا ہے سامنے علی آتا ہے. ہائے 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 ہائے. ہاں ہاں. علی وہ جبر، اللہ نے بنایا ہی علی ایسا ہے. اسی لیے تو کہا کرتا ہوں آہستہ سے فکرہ کہہ دیتا ہوں، اللہ کرے بلند ہو کے آپ سن لیں. اور بات کان کے مکان سے ٹکرا کے دل میں اتر جائے. کان کے مکان. ہاں ٹھیک ہے. ارے بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے گا. اللہ اکبر. مل کے جواب دیں حیدری. آپ کی پسندیدہ شخصیت تشریف لے آئے. اب بس کوشش کریں گے ان کے اور آپ کے بیچ میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا. اور ابھی بس پہلا فکرہ آپ کی نظر کیا ہے اور کیا حسین استقبال ہو گیا. تو اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ علی وہ بادشاہ ہے جو ہر جگہ نظر آئے گا. آہستہ سے دو مصرے کہتا ہوں، ذرا بلند ہو کے سنیے گا. اس لیے کہہ رہا ہوں ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں. ہاں 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 ہاں. علی وہ جبر مشیت. اگر جتنا بچ کے نکلو گے علی سامنے آ جائیں گے. توجہ. نہیں نہیں کوئی جلدی نہیں. ذرا بیدار ہوئیے گا. میں دعا کر رہا ہوں اللہ آپ کی گرمی میں سرگرمی پیدا کر دے اور میں جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر دوں. اللہ کہتا ہے الیوم یائس الذین کفروا من دینکم. حبیب آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. یا علی یہ ہاتھ کھولیے گا، کھولیے گا ہاتھ، میں کسی منزل تک لے ہوں. آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. یہ کب کہا؟ جب چلتے ہوئے قافلے کو غدیر میں روکا. علی کی ولایت کا اعلان کیا اور نبیوں کے سلطان نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. نہیں 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 تھوڑا بلند ہوئیے. ایسا نہ کیجئے، بے نیازی نہ کرنا. بھائی جان ہاتھ کھولیے گا، میں لفظ حوالے کرنے لگا ہوں. جس کا صابر بھائی علی نے کہا میں مولا، نبی نے اس کا یہ علی مولا. ادھر علی کی مولایت کا اعلان ہوا. بات قرآن سے ہی کروں گا ٹھیک ہے. ادھر آیت آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حبیب آج دین مکمل ہو گیا. یا علی میرا مجمع بیدار کرنا، میں جملہ کہوں. آج دین مکمل ہو گیا. قبلہ جیسے ہی علی کی ولایت کا اعلان ہوا کہا دین مکمل ہو گیا. قبلہ جو چیز مکمل نہ ہو وہ پوری نہیں ہوتی اور جو چیز پوری نہ ہو وہ ناقص ہوتی ہے. پتہ چلا جس دین میں علی نہ ہو اس دین میں نقص ہے. جس بندے کے دل میں علی نہ ہو اس کی ولادت میں نقص ہوتا. سلامت رہے وہ ہاتھ جو اٹھیں.
مولا تمہیں نظر بد سے بچائے. لیکن میں نے جملہ جس کے لیے ساری محنت کی ہے، ہر بندہ جو ہاتھ کھول کے بیٹھا ہے، جو غدیری شیعہ تشریف فرمائے، میں لمبا نہیں پڑھوں گا، کم وقت میں زیادہ پڑھوں گا، لیکن جملے پہ توجہ فرمائیے گا. میں نے کہا علی بادشاہ کو وہ چھوڑے جس نے قبر میں نور اور روشنی کے لیے کوئی اور مرشد ڈھونڈ لیا ہو. میرا یقین نہ ہو تو سفینۃ البحار پڑھ لینا، ہدایت الکبریٰ پڑھ لینا، بحار الانوار پڑھ لینا. جاؤ کتابیں اٹھا کے دیکھو. جب سچا علی والا قبر میں جائے گا اور اپنوں سے جدا ہو کے پریشان علی والا قبر میں جائے گا، فرشتے سوالوں کا انبار لگائیں گے. من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، من دینوں کا، من کتابوں کا. بتا تیرا خدا کون ہے، بتا تیرا نبی کون ہے، بتا تیرا امام کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، بتا تیری کتاب کیا ہے. مومن اپنوں سے جدا ہو کے پریشان حال قبر میں گیا ہوگا. مومن ایک لمحے کے لیے چپ ہوگا کہ میں انہیں جواب کیوں دوں. یا مومن کے سراہنے موجود علی شہنشاہ کو مخاطب کر کے فرشتے کہیں گے یا علی تیرا مومن جواب کیوں نہیں دیتا. تو عجب نہیں علی کے خبردار، دنیا میں میری ولایت کے اقرار کی وجہ سے ٹکے ٹکے کے بندوں کو جواب دیتا رہا. آج سوال تم کرو، جواب علی دے گا. یا علی یا علی کیا بات ہے سر، آپ سلامت رہیے یار. کیا استقبال ہوا ہے. ہر ہاتھ اٹھے حیدری. سوال تم کرو. یا رسول اللہ. دونوں ہاتھ اٹھ جائیں. حیدری جی بہت شکر گزار ہوں. نوکری پسند آ رہی ہے، نتیجہ ایک دے لوں تو زحمت تمام کے دیتا ہوں. چند لمحے لوں گا میں آپ کے اور ایک نتیجہ اسی پہ زحمت تمام کروں. میں نے ایک فکرہ کہا، بات کان کے مکان سے ٹکرائی تو ضرور، جانے دل میں اتری ہے یا نہیں، لیکن باب شعور پہ بات رکی ہوئی ضرور ہے. اب یہاں اتارنا چاہ رہا ہوں لیکن توجہ کیجیے گا. اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا مجھے علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی، جس بندے کو علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں اس کی ولادت سمجھ میں نہیں آتی. ہائے 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 کیا کروں اس بندے کا جو ابھی بھی سوچ کے جنگل میں الجھا ہوا ہے. اچھا نبیوں کے سلطان کی ایک حدیث پڑھتا ہوں، کیونکہ قرآن فہمی اور حدیث فہمی ایک مکمل علم ہے. صرف سن کے گزر جانا نہیں، بات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. حدیث کیا ہے؟ طرفین میں ملے گی، صرف شیعہ کتب میں نہیں، بڑی برادری کی کتب میں یہ روایات موجود ہیں. یا علی انت لا یحبک الا طاہر ولادا. ٹھہراؤ، سکوت ایک پل کا چاہیے ہمیں تاکہ نتیجہ دے سکیں. سکوت میں طوفان چھپے ہوتے. ٹھیک. یا علی تجھ سے محبت وہ کرے گا، تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی. چہرے کی زیارت کروں، جملہ پڑھوں، جلدی نہیں. ایک صاحب سو رہے ہیں، ساتھ والا کونی مار کے جگا دے. رضا صاحب ہمارے آپ کے سامنے بلیکن ایسا ہوتا ہے کہ دو بندے گفتگو کر رہے ہو تو بندے کو نیند نہیں آتی. مطلب ہو جاتا ہے، انسانی فطرت جبلت ہے کہ شور میں ہمیں بھی کیسے بھائی نیند نہیں آتی. دو چار بندے گفتگو کر رہے ہیں تو نیند کہاں آتی. اور جو اتنے شور میں سو رہا ہے وہ کتنا بڑا فنکار ہے. اور بھائی بہت بڑی بات ہے صاحب. میں تو مجلس کے بعد اس کے سامنے آگے شکر ہی رکھوں گا. نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. توجہ بھائی، سونا صرف ہجرت کے بستر پر عبادت تھا، مجلس میں سونا عبادت نہیں ہے. علی کا نام سن کے مومن کی نیند غائب ہو جاتی ہے، باوجہ منافق کی نیند حرام ہو جاتی ہے. نبیوں کے سلطان کی حدیث کیا ہے؟ علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی. یعنی علی سے محبت وہ کرے گا جو حلالی ہوگا،
علی سے بغض وہ رکھے گا جو حرامی. سن لیا. لیکن جھنگ کی دھرتی پہ یہ فکرہ بہت سال پہلے 3-4 سال پہلے میں نے پڑھا، اور جو انہوں نے استقبال کیا وہ خمار اب تک باقی ہے. اللہ جانے یہ کس رنگ میں سنیں گے. اب آپ ہمیں لے تو آئیں، لیکن اللہ کرے اس معیار پہ آ جائے. ہاں سر فیصلہ ہو جائے گا، اسی جملے پہ فیصلہ دے رہا ہوں اور یہیں پہ تقریر تمام ہو جائے گی. لیکن نتیجہ لیجیے گا بھائی، نبیوں کے سلطان کہہ رہے جو علی کو نہیں مانتا خبیث النسب ہے. منبر کی احتیاط پیش نظر ہے، میں بہت زیادہ لفظوں کو کھول نہیں سکتا. جو علی کو نہیں مانتا اس کے گھر کی دیواریں چھوٹی ہوں گی. ہائے 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 ہائے، کیا کروں. ہاں میں اور بات کو کھول دیتا ہوں. جو علی کو نہیں مانتا حرامی ہے. نبی نے کہا ہے، میں نے نہیں. وہ جو اخلاق حسنہ کی مسند پہ فائز ہے، جو وحی الہی کے علاوہ بولتا نہیں. یہ تو سارے کہتے ہیں جو علی کو نہیں مانتا حرامی ہے. منبر سے بھی ہم پڑھتے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ حرامی بنتا کیسے ہے. ہائے 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 ہائے. یا علی میرا مجمع بیدار کرنا میں جملہ پڑھ سکوں، اور آج فیصلہ دے جاؤں گا. دھرتی انشاءاللہ بندے کی رگوں میں علی ہو تو رگوں سے نکلے گا. مجھے پڑھنے دینا خدا را. جو علی کو نہیں مانتا حرامی ہے. سارے کہتے ہیں نا صاحب، سارے ہاتھ اٹھا لیجئے گا پل کے لیے. ہے یہ تو سارے کہتے ہیں جو علی کو نہیں مانتا حرامی. یہ کبھی کسی نے بتایا کہ حرامی بنتا کیسے؟ آج آپ کو وجہ نہ بتا دوں ہیں بھائی جان، وجہ بتاؤں آج. آمادہ ہیں سارے؟ کیسر بھائی توجہ، اجاز بھائی، ملنگ، صابر بھائی، یہ اس جتنے بھی ہیں ایک بار بازوؤں کی مچھلیوں کو حرکت دے. میں آخری فکرہ حوالے کروں. دیکھیں نبیوں کے سلطان نے کہا جو علی کو نہیں. اب دیکھیں یہاں پھر لفظ کی احتیاط کو سمجھیے، میں بات سمجھا کے آگے بڑھ جاؤں. یہ نہیں کہا شیعہ نہیں مانتا، سنی نہیں مانتا، وہابی نہیں. مسلک کا تو نام نہیں لیا نا. کہا جو نہ مانے. جو مان لے، کہیں کا ہو کہیں سے ہو، حلالی ہے. جو علی کو مان لے. شیعہ سنی کی بات نہیں کی. ہاں یا تو کنڈیشن ہے تو دکھا دیجئے مجھے. نہیں کنڈیشن لگائی نہیں. میں نے کہا دامن کھلا ہوا ہے حدیث کا، ذرا توجہ کیجئے گا. پھر کہا جو نہیں مانتا خبیث النسب ہے. جو علی کو نہیں مانے گا حرامی. فیصلہ رسول کا ہے، میرا نہیں. یہ حرامی میں نے کہا بنتا اس طرح ہے، یاد رکھیں. یہ پورا آپ کا جو وجود انسانی ہے یہ 3 چیزوں پہ نربھر ہے. اس میں پورے جسم میں ٹوٹل یہ وجود میں آپ کے 3 چیزیں ہیں. 3 کیا؟ ایک جسم ہے، دوسری روح ہے، تیسرا نفس ہے. 3 چیزوں سے یہ پورا انسان بنا ہے. یا اس میں جسم ہے، یا روح ہے، یا نفس ہے. فرض مشرک وہ ہوتا ہے کہ جس کی یہ تینوں چیزیں نجس ہوتی ہیں. اس کا جسم بھی نجس، اس کی روح بھی نجس، اور اس کا نفس بھی نجس. مشرک کی تینوں چیزیں نجس ہیں. ایک مشرک آ جائے کیسر خان صاحب کے پاس اور آ کے کہے مجھے پاک کر دے، تو یہ کیسے مشرک کو پاک کریں گے؟ کیا نل چلا کے نہلانا شروع کر دیں گے؟ بول کے جواب دو. نہیں نا. صابر بھائی کیا دریا میں غوطہ دیں گے، 500 غوطہ دیں اور بندہ پاک ہو جائے؟ ایسا نہیں نا. تو یہ مشرک کو کیسے پاک کریں گے؟ یہ مشرک سے کہیں گے پڑھ لا الہ الا اللہ. مشرک نے جیسے ہی لا الہ الا اللہ پڑھا اس کا جسم پاک ہو گیا، روح اور نفس بھی باقی ہے. جاگو جاگو جاگو، ہاتھ کھولو، میں جملہ پڑھوں. ایسے نہیں بے نیازی نہ کرنا، میں سر پہ آ جاؤں گا. توجہ کرنا. قبلہ جیسے ہی مشرک نے کہا لا الہ الا اللہ، قبلہ اس کا جسم پاک ہو گیا، روح اور نفس ابھی باقی ہے. پھر انہوں نے مشرک سے کہا پڑھ محمد الرسول اللہ. جیسے ہی اس نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھا، اس کا جسم اور روح پاک ہو گئی، نفس ابھی باقی ہے. جاگو خدا را میں لفظ والے کروں، نفس ابھی باقی ہے. رکھو مولویوں کے سر پہ قرآن اور صابر بھائی ان سے پوچھو کہ نفس کس سے پاک ہوگا، تو جواب ملے گا نفس پاک ہوتا ہے علی ولی اللہ سے. جاگو 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 جاگو، میں نے بھی جملہ پڑھنا ہے. نفس پاک ہوتا ہے علی کی ولایت سے. نفس پاک ہوتا ہے علی کی ولایت سے. نفس پاک ہوتا ہے علی کی ولایت سے. پھر کہہ رہا ہوں نفس پاک ہوتا ہے علی کی ولایت سے. میرا یقین
यकीन ना हो उन मौलवियों के पास जाओ जिन्होंने निकाह पढ़ाने में स्पेशलाइजेशन की है, जो निकाह स्पेशलिस्ट है। उनसे पूछो क्या बंदा अपना खुद से निकाह का सीगा पढ़ सकता है या नहीं, तो वो बताएंगे बंदा खुद से भी अपना निकाह पढ़ सकता है। तो जाके निकाह के सीगों में जुमला क्या है, ज़व्वज तो नफ्सी, निकाह होता है नफ्स से और नफ्स पाक होता है अली की विलायत से। आपने कर दिया अली की विलायत का इनकार हुआ तो निकाह हुआ नहीं, जब निकाह हुआ नहीं तो फिर नफ्स पाक हुआ नहीं, तो बच्चे हरामी पैदा नहीं होंगे तो क्या? मिलके जिसकी तख्तियत दिल पर अली बसता है, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। निकाह जिस्म का नहीं है, बाबा जी रूह का नहीं है, नफ्स का है। मौत भी जिस्म को नहीं आती, रूह को नहीं आती, नफ्स को आती है। इसीलिए तो अली की विलायत पे मरने वाला मर के भी मरता नहीं है, कंधे हिला हिला के कहते हो इस्माए फम सुन और समझ तेरा पहला इमाम अली है। अली की विलायत से कभी पीछे ना हटना। आज हैं कल नहीं होंगी, सांसों की डोर कब टूट जाए कोई पता नहीं। मालकों से बावफा होके मरना। अली की जुल्फ़िकार का सदका फ़कीर गनी हो गए। इतने नमक हराम निकले बाजारों में आ गई अली की बेटी। जज़ाकल्लाह। बीबी आपकी हाय कबूल फरमाए, जो गरीब के गम में हाय करके रो रहे हो। बहुत पड़ गया मैं, परवरदिगार मेरे बिरादरम की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा हो जाए। बस एक दो जुमले मसाइब के, लेकिन ये सोचना अली की बेटी का सफ़र बड़ा है, बड़ा सफ़र है अली की बेटी का। यमन का एक बच्चा, जब तकफीरियों ने पहला हमला किया ना बीबी ज़ैनब आलिया के रोज़े पर, पहला हमला हुआ, दाइश ने पहला हमला किया, तो यमन का एक बच्चा जो बीबी के रोज़े के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आया हुआ था यमन से, मसें अभी उसकी नहीं भीगी थी। जब वो पहले हमले में शहीद हुआ, उस बच्चे के लिबास को खंगाला ताकि देखें इसको कोई पहचान पत्र, कोई पहचान का ख़त है इसकी जेब में। जब उन्होंने खंगाला तो अंदर से ख़त निकला। उस ख़त में उसने पूरी एक लाइन में एक मुकम्मल बात शाम की मलका के नाम लिखी। उस बच्चे ने पता क्या लिखा, उसने कहा बीबी मैं आपके रोज़े के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसलिए आया हूँ, मैं आपको फिर से कैदी बनते नहीं देख सकता। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं नहीं करूँगा बाबा जी जल्दी, अगले साल वही रोएगा जो रहेगा। आज का रोना उसके लिए है जो है, मैं आपको फिर से कैदी बनता नहीं देख सकता। 3 दिन तक खड़ी रही। 3 दिन बाद हुक्म हुआ अली की बेटी को पैदल लाया जाए। दुश्मन ज़माना, राह देने वाला कोई नहीं, रास्ता किससे मांगती। एक मर्तबा लाखों बेगैरतों का हजूम देखा, चलने का रास्ता नहीं। नोके नेज़ा पे हुसैन का सर देखा और आंखें बंद देखी। अली की बेटी ने एक बात की, अगर दिल करे तो हाय ज़रूर कर लेना। बंद आंखें देख के कहती है भैया हुसैन आंखें खोल, तुझे कत्ल होते मैंने देखा था,
جزاک اللہ بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائے. اللہ کرے شام کی مالکن تم سے راضی ہو جائے. تجھے قتل ہوتے میں نے دیکھا تھا, مجھے قتل ہوتے تو دیکھ. جزاک اللہ. یہ کہنا تھا کہ یا حسین کے کٹے ہوئے سر نے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھنا شروع کیا, ادھر غریب نے قرآن پڑھنا شروع کیا, یا لعین ٹولیوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ تو کہتے تھے باغی سے جنگ ہے, یہ باغی کا دھڑ بھی ساتھ نہیں, یہ قرآن کتنا اچھا. جزاک اللہ بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائے. اللہ کرے شام کی مالکن تم سے راضی ہو جائے. جلدی نہیں کرتا, سر اٹھانا دیکھنا میری طرف, میں کھول نہیں سکتا. مجھے نہیں پتا کیسر بھائی کون کس رنگ میں ہائے کرے گا, لیکن میں عشق کی نماز پڑھنے لگا ہوں, میں اپنی نیت سے پوری پڑھوں گا. جو جیسے بھی سنے اس کا اپنا نصیب ہے, لیکن سر اٹھا کے اشارہ سمجھ لینا, اپنی اوقات کے مطابق اشارہ کروں گا. ادھر تلاوت شروع ہوئی, ادھر لعین ٹولیوں میں بٹے, سر اٹھانا ہائے ضرور کر لینا. جیسے ہی سیدوں کو چلنے کا رستہ ملا, اللہ جانے کیا مجبوری تھی سیدوں کی, سید سجاد چلتے تھے تو باقر کو چلنا پڑتا تھا. بڑا امیر ہے وہ بندہ جو نہیں ہائے کر پایا. جناب عالیہ چلتی تھیں تو بی بی سکینہ کو چلنا پڑتا تھا. اس رنگ میں قیدیوں کا قافلہ بازار میں داخل ہوا, یا ایک 8 سال کی بچی جو چھت پہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑی قیدیوں کا تماشا دیکھ رہی تھی, اس نے جیسے ہی 4 سالہ بچی کو دیکھا, ماں کا کندھا ہلا کے کہتی ہے اماں نیزے والا کاری نہ دیکھ, بازار والی چھوٹی قیدن دیکھ. بڑا امیر ہے وہ بندہ جو سر کا پرسہ نہیں پڑھ رہا. اماں نیزے والا کاری نہ دیکھ, او بازار والی چھوٹی قیدن دیکھ. میں نوکر ہوں, میں پھر پڑھتا ہوں. اماں نیزے والا کاری نہ دیکھ, او بازار والی چھوٹی قیدن دیکھ. اماں بچی گرنا چاہتی ہے, گلے کی رسی اسے گرنے نہیں دیتی. اماں وہ بچی زخمی ہے, اماں وہ بچی پیاسی ہے. اماں تو کہتی ہے قیدی اگر دعا کرے تو قبول ہو جاتی ہے, مجھے اجازت دے میں اس قیدن کو پانی پلا کے اس سے اپنے لیے دعا نہ کرواؤں. ماں نے کہا اجازت ہے. اس نے پیالے میں پانی لیا, لے کے چلنے لگی, یا ماں نے روکا, کہا جب وہ چھوٹی قیدن پانی پی لے گی تو تو کیا دعائیں کروائے گی. اولاد والوں کلیجے پتھر کے نہیں ہے تو جملہ سننا. کہتی ہے جب وہ 4 سالہ قیدن پانی پی لے گی نا, میں اس سے کہوں گی دعا کر, جیسے تو اجڑی ہے ویسے میں نہ اجڑوں. جزاک اللہ بی بی تمہارا ماتم قبول فرمائے. ہر آنکھ اشکبار ہے. جو سر کا پرسہ پڑھنے کے لیے ہلکے کے ماتمی بیٹھے ہو, ایک بار سر کا پرسہ بھی پڑھ لینا, لیکن فکرہ سن لینا. کہا اچھا بیٹا جب تیرے لیے دعا کروائے تو ایک دعا میرے لیے بھی کرانا. کہتی ہے اماں تیری دعا کیا ہے. جب یہ بچی پانی پی لے نا تو پھر اس سے کہنا دعا کر اللہ مجری ماں کو مدینہ لے جائے. جزاک اللہ. یہاں کوئی سید موجود ہے پورے پنڈال میں؟ کوئی سید بیٹھا ہوا ہے یہاں؟ اجازت مانگوں گا, سید اگر ہاتھ کھڑا کر سکے احسان ہوگا. بابا جی سید بیٹھے ہیں, مجھے اجازت دیں گے ایک فقرہ پڑھوں؟ بابا جی اگر اور کوئی ہائے کرے نہ کرے, آپ یہاں ہاتھ مار کے نا ہائے ضرور کر لیجئے گا. قبلہ پیالے میں پانی لے کے بی بی زینب کے سامنے آئی, آ کے کہتی ہے بزرگ قیدن, اے پردیسی قیدن, اے اللہ راسی قیدن, اگر اجازت ہے اس چھوٹی بچی کو پانی پلا لوں. سید میں نے پڑھ دیا, انہوں نے سن لیا. بی بی زینب کی چیخ نکلی, رو کے کہتی ہیں جو بھی آتا ہے پتھر لے کر, ماتم جو بھی آتا ہے پتھر لے کر آتا ہے. تو کون ہے جو پردیس میں پینے کو پانی لے آئی؟ کہ جب یہ چھوٹی قیدن پانی پیے گی میں اس سے دعا کرواؤں گی, مجھے اجازت دے میں اسے پانی پلاؤں. اور میری ماؤں بہنوں کو اس فکرے پر ہائے کرے نہ کرے تمہارے حصے کی بات ہے, تم ہائے ضرور کرنا. ادھر یہ پانی پلانے کے لیے بی بی سکینہ کی طرف بڑھی, یا بی بی زینب عالیہ نے دیکھا, دیکھ کے کہتی ہے سکینہ تو امام کی بیٹی ہے, بیٹا دعائیں پہلے پانی بعد میں. ماتم سر پیارا نہ کرنا,
ہر ماتمی ماتم کرے گا، لیکن فکرہ سننا اور سر کا ماتم بھی کرنا۔ قبلہ میں نے روایت پڑھی ہے، جب تمہارے چھٹے امام کے سامنے کوئی بھی غریب کربلا کا نام لیتا نا، تمہارا چھواں امام اپنے دونوں ہاتھ ایسے سر پہ رکھتا اور اٹھ کے کہتا ہائے غریب۔ ایک بار سارے سر پہ ہاتھ رکھو نا یار، امام کی سنتیں ادا کرو نا، دونوں ہاتھ سر پہ رکھو، ایک بار کہہ دو نا ہائے مظلوم، ایک بار کہہ دو کیا ہوتا ہے ہائے غریب۔ سر کا ہاتھ نہ اٹھانا اور سر کا پرسا سن کے یہ فکرہ سن لینا۔ خدا کی قسم بی بی کے قریب آئی، بی بی نے کہا بھلے ہم غریب ہو گئے، تو دعا کرا، تو دعا بتا۔ کہتی ہے پھر دعا کر جیسے تو اجڑی ہے ویسے میں نہ۔ یہ فکرہ بی بی نے سنا، بی بی آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے پروردگارا جیسے میں اجڑی ہوں ویسے کوئی نہ۔ سر کا پرسا ابھی ہاتھ نیچے نہیں آیا، کہا ایک دعا میری ماں کے لیے کرا۔ کہا تیری ماں کی دعا کیا ہے؟ کہا دعا کروا اللہ میری ماں کو مدینہ لے جائے۔ قبلہ مدینہ کا نام آنا تھا، بی بی فضہ قریب کھڑی تھی۔ کہا تیری ماں مدینہ جانے کی دعائیں کیوں کرواتی ہے؟ بچی کہتی ہے مجھے زیادہ پتا نہیں، پر میری ماں کی مرشد زادیاں ماتم مدینہ کے رہنے والی ہے، مرشد زادیوں کا نام آیا۔ بی بی فضہ کہتی ہے تیری ماں کی مرشد زادیوں کے نام کیا ہیں؟ اور سیدو تم ماتم ضرور کرنا۔ قبلہ بچی تھی بازار میں، ماں تھی چھت پہ، بچی نے بازار میں کھڑے ہو کے کہا اماں یہ قیدی پوچھتے ہیں تیری ماں کی مرشد زادیوں کے نام کیا ہیں؟ سیدانیوں کے ناموں کا آنا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا واپس آ جا، ہمیں دعا نہیں کروانی، اور یہ بے غیرتوں کا مجمع اس قابل ہے میں علی اور بطول کی بیٹیوں سر کا پرسا میں علی اور بطول کی بیٹیوں کا نام لوں۔ یہ فکرہ بی بی زینب نے سنا، رو کے کہتی ہے حبیبہ جس کا نام بازار میں نہیں لیتی وہ سر برہنہ رسن بستہ کوفہ و شام۔